Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. I am your teacher, Mr. Jamil Malik. I hope you are all fine and enjoying your virtual learning. Today we are going to learn about past indefinite tense. اردو میں پہچان. اردو جملوں کے آخر میں الف یا چھوٹی یہ بڑی یہ وغیرہ استعمال ہوتا ہے. پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کی اردو جملوں کے آخر میں الف یا چھوٹی یہ بڑی یہ وغیرہ استعمال ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ایسا ٹینس ہے جس میں ماضی قریب کا ذکر ہو. مثلا انہوں نے ہماری مدد کی. آپ نے دیکھا کہ یہاں چھوٹی یہ کا استعمال ہے. بچوں نے کھیلوں میں حصہ لیا. یہاں پر الف کا استعمال ہوا جملے کے آخر میں. استاد نے سبق پڑھایا. اسی طرح یہاں پر بھی الف کا استعمال ہے آخر میں. ہم آج مارکیٹ گئے. یہاں پر بڑی یہ کا استعمال ہوا ہے. Definition: Past indefinite tense indicates that the action described in a sentence has happened before and is not a current happening. I repeat, past indefinite tense indicates that the action described in a sentence has happened before and is not a current happening. Example: she watched television. She watched television. A verb in past indefinite tense is in its simple second form. پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس فعل ماضی مطلق. فعل ماضی کی پہچان: اردو کے جس جملے کے آخر میں بڑی یہ چھوٹی یہ یا الف وغیرہ آئے تو وہ جملہ فعل ماضی کا ہوتا ہے. ترجمہ کرنے کا طریقہ: ہاؤ ٹو ٹرانسلیٹ اردو سینٹینس انٹو انگلش. اس قسم کے فعل کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے ہر قسم کے فاعل کے ساتھ فعل کی ہمیشہ دوسری فارم لگائی جاتی ہے. فاعل خواہ واحد ہو یا جمع، ماضی مطلق مثبت جملوں میں ترجمہ کرتے وقت دوسری فارم ہی استعمال ہوتی ہے. ترجمہ کرنے کی ترتیب: نمبر 1 سبجیکٹ، نمبر 2 سیکنڈ فارم آف ورب، نمبر 3 آبجیکٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے ایگزامپلس دیکھتے ہیں. میں نے چائے پی. آئی ٹک ٹی. اگر آپ اس سینٹنس کو غور سے دیکھیں تو اس میں سبجیکٹ کا استعمال ہوا ہے اور سبجیکٹ کے فوراً بعد سیکنڈ فارم آف ورب اور پھر آبجیکٹ کا استعمال ہوا ہے. میں نے چائے پی. آئی ٹک ٹی. میں نے خط لکھا. آئی روٹ اے لیٹر. آئی روٹ اے لیٹر. تم نے سوال نکالا یا تم نے سوال حل کیا. یو سالوڈ دا سم. پولیس نے مجمع کو منتشر کیا. پولیس ڈسپرسڈ the mob. Police dispersed the mob. ہم کل دریا پر گئے. We went to river yesterday. We went to river yesterday. منفی فقرے نیگیٹو سینٹینسز. نفی کی فقرہ میں فاعل کے بعد did not اور اس کے بعد فعل کی پہلی فارم لگائی جاتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیں کہ ہم عام روٹین میں جب سمپل سینٹینسز لکھتے ہیں پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے تو ہم سبجیکٹ کے ساتھ سیکنڈ فارم آف ورب اور آبجیکٹ کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ انہی سینٹینسز کو نیگیٹو میں بدلنے کے لیے ہم سبجیکٹ پھر اس کے بعد ڈڈ ناٹ اور ورب کی پہلی فارم کا استعمال کرتے ہیں. ناؤ لک ایٹ دیز ایگزامپلس. دیکھیں نمبر 1 حفیظ نے میری مدد کی. حفیظ نے میری مدد نہیں کی، انفیکٹ نہیں کی. حفیظ ڈڈ ناٹ ہیلپ می. حفیظ ڈڈ ناٹ ہیلپ می. اگر یہ جملہ یوں ہوتا کہ حفیظ نے میری مدد کی تو پھر یہ سمپل سینٹینس ہوتا، پازیٹیو سینٹینس ہوتا. تو اس صورت میں ہمیں یہاں پر سیکنڈ فارم آف ورب استعمال کرنا ہوتی، یعنی حفیظ ہیلپ می. اب چونکہ یہ نیگیٹو ہے تو لہٰذا ہم نے حفیظ کے بعد ڈڈ ناٹ کا استعمال کیا اور پھر فرسٹ فارم آف ورب اور آبجیکٹ کا استعمال کیا. نمبر 2 انہوں نے ریڈیو سیٹ نہ خریدا. They did not buy a radio set. They didn't buy a radio set. میں نے آپ کو خط نہیں لکھا. I did not write a letter to you. I did not write a letter to you.
Interrogative sentences. सवालिया फिक्रे. First of all, we use helping verb did, then we use subject, and then first form of verb and object. At the end, it is very important to use question mark as well. Now look at these examples. Number 1, did they help us? Question mark. If you look at this sentence carefully, you see that we have used helping verb at the start of a sentence. Then we have used they as a subject, first form of verb and object, and then question mark. Now look at example number 2. Did children take part in games? Number 3. Did teacher teach lesson? Number 4. Did we go to market today? In all these sentences, we have helping verb at the beginning of each sentence, then we have subject, then we have first form of verb. Remember, we have used first form of verb after the subject, and then we have used object or preposition phrase as required. Because if we look at sentence number 4, we have preposition phrase over here. Did we go to market? To plus noun. It is called preposition phrase. آئیے چند مثالیں اور دیکھتے ہیں. نمبر 1, گائے نے گھاس کھائی. کاؤ ایٹ گراس. کاؤ ایٹ گراس. یہاں پر سبجیکٹ پہلے استعمال کیا, پھر اس کے ساتھ سیکنڈ فارم آف ورب اور آبجیکٹ کا استعمال کیا. اب ہم اسی سینٹینس کو نیگیٹو میں بدلتے ہیں. گائے نے گھاس نہیں کھائی. گائے نے گھاس نہیں کھائی. کاؤ ڈڈ ناٹ ایٹ گراس. اگر غور سے دیکھا جائے تو یہاں سبجیکٹ کے فوراً بعد ڈڈ ناٹ کا استعمال ہوا, اور پھر جو سیکنڈ فارم آف ورب ایٹ تھی اس کو ہم نے فرسٹ فارم آف ورب ایٹ میں بدل دیا. کاؤ ڈڈ ناٹ ایٹ گراس. نمبر 3, کیا گائے نے گھاس کھائی؟ کیا گائے نے گھاس کھائی؟ ڈڈ کاؤ ایٹ گراس. اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں ہیلپنگ ورب سینٹینس کے سٹارٹ میں آیا ہے کیونکہ ہم نے اسے انٹریگیٹو فارم میں بدلنا ہے. سب سے پہلے ہیلپنگ ورب ڈڈ کا استعمال ہوا, اس کے بعد سبجیکٹ کاؤ کا استعمال ہوا, پھر فرسٹ فارم آف ورب ایٹ کا استعمال ہوا, اسی کے ساتھ آبجیکٹ گراس کا استعمال ہوا, اور پھر کوشچن مارک. Well, dear students, now look at some other examples. We read a story. ہم نے ایک کہانی پڑھی. We did not read a story. ہم نے کہانی نہیں پڑھی. Did we read a story? کیا ہم نے کہانی پڑھی؟ Dear students, یاد رکھیں کہ جیسا کہ ہم نے پہلی ایگزامپل دیکھی کہ we read a story, یہاں ہم نے کنفیوز نہیں ہونا کہ ادھر بھی READ ریڈ ایز اے فارم آف ورب استعمال ہوا, نیگیٹو میں بھی ریڈ کا استعمال ہوا, اور انٹریگیٹو میں بھی ریڈ کا استعمال ہوا. یہاں ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ریڈ از فرسٹ فارم آف ورب اینڈ سیکنڈ فارم آف ورب از کالڈ ریڈ اینڈ تھرڈ فارم آف ورب از آلسو کالڈ ریڈ. اب چونکہ ہم پاسٹ ٹینس میں سیکنڈ فارم آف ورب کا استعمال کرتے ہیں تو لہٰذا ہم اس کو ریڈ پڑھیں گے. وی ریڈ اے اسٹوری. ہم اسے ریڈ نہیں پڑھیں گے. ریڈ پہلی فارم آف ورب ہے, سیکنڈ کو ریڈ پڑھتے ہیں اور تھرڈ کو بھی ریڈ پڑھتے ہیں, لہٰذا پڑھنے میں فرق آئے گا, لکھنے میں فرق نہیں آئے گا. اس طرح سے اور کئی ایک وربس ایسے ہیں جن کے پڑھنے میں اور لکھنے میں
فرق نہیں آتا. تو ایسی صورت میں ہمیں کنفیوز نہیں ہونا. کچھ ایسے ہوتے ہیں جہاں پڑھنے میں فرق آتا ہے اور لکھنے میں نہیں آتا. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کے لکھنے اور پڑھنے دونوں میں فرق نہیں آتا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لکھنے میں بھی فرق ہے اور پڑھنے میں بھی فرق ہے. اب یہاں ذرا غور سے دیکھیے گا کہ وی ریڈ اے اسٹوری. ریڈ از سیکنڈ فارم آف verb. نمبر 2 وی ڈڈ ناٹ ریڈ اے اسٹوری. یہاں ہم نے ریڈ کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ اٹ از فرسٹ فارم آف verb اوور ہیئر ایز پر رول. نمبر 3 ڈڈ وی ریڈ اے اسٹوری. کیا ہم نے کہانی پڑھی؟ اگین ہم نے یہاں پر اسے ریڈ پڑھا، ریڈ نہیں پڑھا، بیکاز اٹ از انٹریگیٹو سینٹینس. ایز پر رول وی آر سپوز ٹو یوز فرسٹ فارم آف verb and likewise we are supposed to read it. I hope you have got complete idea of past indefinite tense. So see you in the next video, inshallah. Thank you. Take care.